لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ ایک بار پھر درس قرآن تفسیر قرآن کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اس بیان کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور وہ بھی مفسرین کرام کے معتبر اور قابل اعتبار اور اچھے اور معتمد مفسرین کے کتابوں سے ہم آپ کو یہ سنانے کی، پہنچانے کی اور قرآن کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے مسلسل ساتھ رہنے کا، اور مجھے بھی توفیق دے اللہ تبارک تعالیٰ کے یوں ہی مسلسل روزانہ بلا ناگا یوں ہی قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں روزانہ میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتا رہوں۔ آج جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ کا فرمان فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے جو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر بھیجا، تو پھر آنے کے بعد کافی دنوں تک حضرت آدم علیہ السلام حیران و پریشان رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی طرف سے کچھ کلمات اب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب آدم علیہ السلام نے دعا کیا، الحمدللہ رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کا ذکر اس آیت پاک میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے۔ وہ کلمات کون سے تھے جو رب نے سکھائے؟ وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات تھے دعا کے جن کلمات کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی ان کلمات کو یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی مفسرین کرام نے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے، ایک تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو میں اسی وقت جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ الحمدللہ یہ واقعی میں ایمان افروز اور الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے بہت ہی پرمغز اور بہت ہی حوصلہ افزا، ایمان افروز، ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی الحمدللہ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی قبول ہوئی۔
الحمدللہ۔ تو توبہ اور گناہیں اور اپنے ضروریات، اپنی حاجات جب خدا کی بارگاہ میں مانگے نا، تو اس وقت رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر لیں کہ ان کے وسیلے سے الحمدللہ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت عرض کیا، یہ مستدرک میں الحمدللہ موجود ہے، دلائل النبوہ للبہقی میں بھی موجود ہے، معجم اوسط میں بھی موجود ہے، یعنی کثیر تعداد ہے کتاب میں، مستدرک میں، دلائل النبوہ میں، معجم الاوسط میں، اور پھر دلائل النبوہ للبہقی میں بھی الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ اگر اس کے حوالہ جات اور خلاصہ لیں تو مستدرک کے جلد نمبر 3 صفحہ 518 میں حدیث نمبر 4286 ہے، معجم اوسط کے جلد نمبر 5 صفحہ 36 حدیث نمبر 6502 ہے، دلائل النبوہ للبہقی کے میں بھی الحمدللہ جلد نمبر 6 صفحہ 479 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرمایا۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی وسیلے سے دعا مانگنا حضرت آدم کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے کہ بخاری میں آقا نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2790 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جانا، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے رک جانا توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط گناہ پر شرمندہ ہونا، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے شرمندگی کا احساس ہونا۔ نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا، اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ میں گناہ چھوڑ ہی دوں گا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے۔ ریاض الصالحین باب التوبہ صفحہ 5 میں یہ روایت موجود ہے۔ جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39 دیکھیے سورہ بقرہ کی، اللہ کا فرمان قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ آیت نمبر 38 کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا
عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یہ ترجمہ کنز الایمان۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تفسیر مدارک سورہ بقرہ صفحہ نمبر 38 کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہے۔ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ اذکروا نعمتی، اللہ نے فرمایا میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آبا و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں صفحہ 38 میں الحمدللہ موجود ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے برابر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں یوں مذکور ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ تفسیر جلالین جلد نمبر 1 صفحہ 38 میں الحمدللہ یہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، اللہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کو کہ اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے کام کی کوئی شروعات کی، نیا کام ایجاد کیا کوئی اچھا، تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، آپ کے بعد جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کٹوتی کیے بنا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے اگر آپ نے کوئی برا طریقہ شروع کیا، کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، تو اس برے طریقے کو ایجاد کرنے، اس پر عمل کرنے کا گناہ تو آپ کو ہوگا ہی، آپ کے بعد اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ہوگا ہی، ان کے گناہ کو کٹوتی کیے بنا ہی ان کا گناہ بھی آپ پر لاد دیا جائے گا۔ تو یہ اچھا برا طریقہ ایجاد کرنے کے تعلق سے تھا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب العلم کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی عادت ہے جن کا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ تو عظمت نبی کو چھپانا نہیں چاہیے، دین کی باتوں کو کبھی نہیں چھپانی چاہیے، بلکہ اس کو کثرت سے بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد
آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، یہ اللہ نے فرمایا، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ یہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 39 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کا درس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے اس میں پہلے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں اور ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو۔ یہ تفسیر کبیر کے جلد نمبر 1 صفحہ 485 میں موجود ہے۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بخاری کتاب الاذان میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2727 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ یہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 564 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دو، پھر کسی کو حکم فرماؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں، آگ لگا دوں ان کے گھر پر۔ یہ مسلم شریف کتاب المساجد کی حدیث پاک ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان 2 حکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ بگیچے کی طرف تشریف لے گئے. جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے. یعنی جس باغ کی وجہ سے نماز عصر کی جماعت چھوٹ گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو ہی فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا. الحمدللہ. الزواجر عن اقتراف القبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 میں موجود ہے. حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کمتر ہے. الحمدللہ. یہ احیاء العلوم کتاب و اسرار الصلاۃ میں الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ آج کے ہمارے درس کے سورہ بقرہ کے کچھ آیتیں پیش کرنے کی ہم نے سعادتیں حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.